اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے مشہور قاری عبدالباسط عبدالصمد کی زبانی ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ 1987 کی بات ہے کہ قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن کا ایک معجزہ؟ معلوم نہیں کہ میں نے قرآن مجید کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ انہوں نے خود واقعہ اپنا سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے روس کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے سپر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملک کی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپیں مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپیں مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر، تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرائیں گے، تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا، اور جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نے اتنا کیا نہیں۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا
ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں 4-5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ! جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دریاؤں کا راستہ کس نے بنایا؟ کوئی نہیں جانتا۔ دریا اپنا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن بھی رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے، سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بعض کفار قرآن سنتے تھے تو فوراً اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کو ایک نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ قیامت کے دن قرآن کو ایک نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت سے شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، جن لوگوں نے مجھے یاد کیا اور جو تلاوت کرتے تھے انہوں نے میرا حق ادا کر دیا، وہ میرے مونس و غمگسار تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، میں ان کا مہمان تھا، انہوں نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اے اللہ ان کو جنت میں بھیج دے۔ رب کریم قرآن مجید کی شفاعت قبول فرما کر ایسے لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ تو میری آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے، اور خود میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو حضر جاں بنا لیجئے، ہر وقت اس کو پڑھتے رہیے اور اس کے فیضان سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیے۔ زندگی میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔